وسلم بالعقائد بالإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر المسيحي أعلى الله درجته في دار السلام. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ غور کیجئے، میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ وجہ تالیف عام اور خاص میں دو قضیے ہوتے ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے. چونکہ شارع ہیں اس لیے ان کا وظیفہ وجہ تالیف خاص ہے، اس لیے دو قضیے بیان کریں گے. پہلا قضیہ، آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، پہلا قضیہ دوسرا قضیہ، آپ نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا؟ پہلا جو قضیہ تھا اس کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا کہ فَإِنَّ مَبْنَا عِلْمِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ وَأَسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلام وعلم التوحید والصفات الموسوم بالکلام. دروازہ آگے کر دے. تو آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا؟ انہوں نے کہا فن کا انتخاب اس لیے کیا کہ مبنا علم شرائع والاحکام اساس قواعد عقائد الاسلام، یہ علم کلام ہے، تو پھر اس کا انتخاب کون نہیں کرے گا؟ اب رہی بات دوسرے قضیہ کی. دوسرا قضیہ کیا تھا کہ آپ نے مخصوص کتاب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب ہوا ان المختصر المسمى بالعقائد للامام الہمام قدوۃ علماء الاسلام الی آخرہ. حاصل گفتگو یہ ہے، توجہ رکھیں، دوسرا قضیہ کیا تھا کہ آپ نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا؟ توجہ ہے، آپ نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ کہ یہ جو مختصر تھی یشتمل یا یشمل من هذا الفن على غرر الفوائد والدرر الفرائد في ضمن فصول هي للدين قواعد واصول واثناء النصوص هي لليقين جواهر وفصوص مع غاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب فحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته إلى آخره. حاصل گفتگو یہ ہے کہ یہ جو کتاب تھی بڑی اعلیٰ، بہت بہترین کتاب تھی، لیکن کیا کہا؟ وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ تھی، مختصر. اس لیے فَحَابَلْتُ أَنْ أَشْرَحَهُ، میں نے ارادہ کیا کہ اس کی شرح کر دیتی. جب اتنی اعلیٰ قسم کی کتاب ہے، اتنی بہترین قسم کی کتاب ہے، اختصار کی وجہ سے کما حق کو ہر شخص کو سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے کیا کیا جائے؟ اس لیے اس کی وضاحت کر دی جائے، اس کی شرح کر دی جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق اس سے استفادہ کر سکے. یہ اس دوسرے سوال کا جواب ہو گیا. بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ آسان بات ہے، مانا کریں. اور بے شک مختصر، ہاں، ایک تو آپ ذہن میں رکھیں کہ قلت المبانی قلت المعانی، اسے بولا جاتا ہے اختصار. کیا بولا جاتا ہے؟ اختصار. قلت المبانی قلت المعانی اختصار. قلت المبانی کثرت المعانی، اسے بولا جاتا ہے اختصار. ٹھیک ہے؟ اختصار صفت مدح نہیں ہے، اختصار صفت مدح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اختصار صفت مدح نہیں ہے، اختصار صفت مدح ہے. اختصار کے لیے لازم نہیں کہ صفت ضم ہو، یہ بھی لازمی نہیں ہے، کیونکہ صفت مدح اور صفت ضم کے بیچ واسطہ ہے. یہ جو آج ایک نئی فکر پیدا ہو گئی نا بھئی، جو کہہ رہے ہیں بھئی خطا اجتہادی صفت مدح ہے، یہ در حقیقت کم علمی کا نتیجہ ہے، نادانی کا نتیجہ ہے، ناسمجھی کا نتیجہ ہے. ہمارے اکابر علماء نے یہ فرمایا کہ خطا اجتہادی صفت عیب نہیں ہے، تو صفت عیب نہ ہونے سے صفت مدح ہونا لازم نہیں آتا. جب بیچ میں واسطہ ہو تو پھر لازم نہیں آتا. آپ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے، کافر نہیں ہے تو مسلمان ہے، کیونکہ اسلام اور کفر کے بیچ کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام نہیں تو کفر ہے، کفر نہیں تو اسلام ہے. اب جب یہ کہا جائے کہ یہ کفر نہیں ہے تو یہ کافر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مسلم ہے.
مسلم نہیں ہے تو کافر ہے. بات ہے ذہن میں. جب بیچ میں واسطہ نہیں تو ایک کی نفی سے دوسرے کو ثبوت لازم. برخلاف کس کے؟ بھائی یہ قاری صاحب جو ہے وہ سندھی نہیں ہے، پاکستانی ہے لیکن سندھی نہیں ہے، تو اس سے کہاں لازم آئے گا کہ پنجابی ہے؟ وہ بلوچ ہو سکتا ہے، پٹھان ہو سکتا ہے، وہ اردو ہو سکتا ہے، میمن ہو سکتا ہے. بات ہے ذہن میں. تو سندھی اور پنجابی کے